کمشنر راولپنڈی کی گفتگو سنواتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ری الیکشن کرنے کی, فارم 45 لائیں, فارم 45 کے مطابق اس کے اکارڈنگلی رزلٹ جاری کریں, وہی اوریجنل رزلٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے, سنیے. کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں. ہم لوگ یہ کام برداشت ہو رہا ہے. دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں, صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں, اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس انہوں نے کہا کہ صرف فارم 45 اکٹھے کریں, ان کے مطابق رزلٹ کریں, وہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے. کہ لوگوں نے یہ جیتا ہے. پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے, کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے, ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مہریں لگا کے سب کو ہروایا. جعلی مہریں لگ رہی تھی, اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. انہوں نے کہا 70 ہزار کی لیڈ سے آزاد امیدوار جیت رہے تھے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے, ان پہ ہم نے جعلی مہریں لگوا کے جتوایا ہے اور یہ ٹھپے ابھی بھی لگ رہے ہیں. اور کیسے لگ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, لیکن ذرا پہلے گفتگو سن لیں. روکا جائے. دیکھیں, میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو چیف جسٹس ہے, وہ بھی اس کام میں پورے شریک. کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا, یہ اتنا سب کچھ ہوا, آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس وہ کہتے ہیں شامل ہیں اس میں, اس سارے کام میں. کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں, لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب, آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے, آپ نے بڑے بڑے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, اب میں ملک توڑنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. آگے جا کے انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیں, کیونکہ انہوں نے بہت واضح طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں کر دی ہیں. اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ گرفتار کر لیا گیا ہے کمشنر راولپنڈی کو, لیاقت چٹھا صاحب کو, سینئر آفیسر ہیں. اور اب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتی تھیں جناب مریم صاحبہ, وزیر اعظم بننا چاہتے تھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, لیکن وہ وزیر اعظم, اب میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکیں گی, کیونکہ اتنی بڑی گواہی آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا ہے. ایک ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا کام ہے کہ سب ہر طرح کی خبر دینا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان الزامات کو انہوں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے, کمشنر راولپنڈی کا کوئی رول نہیں ہوتا, کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا اس سارے پروسیس میں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. کمشنر کے ذریعے ہوا یہ تھا, میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں, اور اگر ہم ڈاٹس کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہوا یہ تھا کہ اس رات جب ریزلٹس آ رہے تھے اور رزلٹس آنا شروع ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار دھڑا دھڑ جیت رہے تھے, اور ان کی برتری جو ہے وہ آر اوز کو آگاہ کیا جا رہا تھا, اور آر اوز جو ہیں وہ پھر اوپر بتا رہے تھے, اوپر یعنی کہ اوپر پنڈی میں بتا رہے تھے, ہیڈ کوارٹر میں بتا رہے تھے, اور ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اپنے چیف کو بتا رہے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور جب دیکھا کہ الیکشن ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں کلین سویپ کر رہی ہے, پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے, خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کر رہی ہے, بلوچستان سے سیٹیں جیت رہی ہے, سندھ سے سیٹیں جیت رہی ہے, کراچی میں کلین سویپ کر رہی ہے. تو جب یہ سب کچھ دیکھا اور پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز جو ہیں سیٹیں وہ 154 جو ہیں, رات کو ہی 154 سیٹوں کی برتری وہ حاصل کر چکی تھی 154 سیٹوں پہ, اور اس کے بعد پھر ان کے رزلٹس روک دیے گئے. اور یہ سارا کام کروایا گیا تھا کمشنر راولپنڈی کے ذریعے, چیف سیکرٹری پنجاب کے ذریعے. چیف سیکرٹری پنجاب کو حکم دیا گیا تھا, اور چیف سیکرٹری پنجاب کو کس نے حکم دیا گیا تھا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر جناب سلطان سکندر راجہ صاحب اچانک دفتر سے غائب ہو گئے تھے, گاڑی میں بیٹھے اور اکیلے چلے گئے تھے, اور پھر وہ واپس آئے تھے. میڈیا کو کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا, ان کے سیکرٹری نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ انٹرنیٹ بند ہے, موبائل سروس بند ہو گئی تھی, اس لیے یہ سارے ریزلٹس لیٹ آ رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو حکم دیا گیا تھا کہ سارے ریزلٹس روک دیے جائیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو حکم دیا گیا ریزلٹس روک دیں, اور خاص طور پہ پنجاب پہ فوکس کیا گیا تھا. کراچی کے سارے ریزلٹ روک دیے گئے تھے, اور وہ اس لیے روکے گئے تھے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی, فارم 45 کے نتائج پہنچ رہے تھے آر او آفس میں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو امیدوار تھے ان سب کے ہاتھ میں فارم 45 آ چکا تھا. اور اس کے بعد جو گواہیاں آئی ہیں اس میں بھی یہ بات تصدیق ہو گئی. اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس فارم 45 نہیں تھے, بلکہ
ان کے پاس جماعت اسلامی کے امیدوار، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، BNP مینگل کے، اور اس کے ساتھ نیشنل پارٹی کے، اور تحریک لبیک کے، GDA کے، ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو تھے فارم 45 تمام امیدواروں کے پاس موجود تھے. اور پھر گواہیاں آنا شروع ہو گئیں. اراکین جو کہ جیتے ہوئے تھے انہوں نے سیٹیں واپس کی، جماعت اسلامی نے سیٹیں واپس کر دیں کہ جناب ہم ہار چکے ہیں، PTI جیت چکی ہے، اس لیے ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے. پھر MNA جو امیدوار تھے ان کو بلا کر کہا گیا کہ آئیں ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں، اور معاملہ طے کرتے ہیں تو آپ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اگر آپ نہیں کرتے تو فارم 47 میں آپ کو وکٹری ڈکلیئر نہیں کی جائے گی. اور یہ ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چکوال میں ایسا ہوا، تلا گنگ میں ایسا ہوا، بہاول نگر میں ایسا ہوا، اٹک میں ایسا ہوا، پنڈی میں ایسا ہوا، اسلام آباد میں ایسا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں ایسا ہوا. بہت سارے امیدواروں کو بہاول پور میں ایسا ہوا. ان کو بلا کر کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں تو ہم آپ کو 47 پہ وکٹری دیتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے انکار کیا. جو انکار کرتا گیا ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہارے ہوئے امیدوار ڈکلیئر کیے جاتے رہے. یہ سب کچھ چیف سیکرٹری کے ذریعے چیف سیکرٹری نے کمشنرز کو ہدایات دی تھیں، اور کمشنرز نے پھر آگے ROs اور DROs کو ان کو مینیج کیا تھا اور ان کے اکارڈنگلی یہ سارا کام کیا تھا.